چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے شہر بنگلور سے جڑی ہوئی دو اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک میں بنگلور وہ شہر ہے جہاں پر بہت سارے اہم ترین فلاحی اور امدادی کام ہوتے ہیں، اور بالخصوص تعلیم کو لے کر کے یہاں کا مسلم طبقہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ مانا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ لوگ اپنے فیملی ٹرسٹ کے ذریعے سے کرناٹک ہی نہیں، کرناٹک و بیرون کرناٹک سے تعلق رکھنے والے مختلف جو ضرورت مند احباب ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اپنے صرف خاص سے جو ہے ان لوگوں کو امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک ٹرسٹ ہے دانش پروفیشنل ایجوکیشن اسکالرشپ۔ یہ جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے ریاست کرناٹک کے مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والے ضرورت مند طلباء کو اسکالرشپ دیتا ہے، اور مثال بھی انہوں نے 1,20,85,000 کا جو اسکالرشپ 503 اسٹوڈنٹ میں تقسیم کیا ہے۔ اسی تقسیم کرنے کی اس عمل کو جو ہے آج ایک خصوصی پروگرام میں، خصوصی محفل میں اعلان کیا گیا۔ دانش ایجوکیشن ٹرسٹ جو رجسٹر ہے، سال 2006 میں بنگلور میں مارچ کے مہینے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ محترمہ حسنہ شریف صاحبہ کی جانب سے رکھے گئے اس دانش ٹرسٹ کی بنیاد کے بعد کئی ہزار طلباء نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ابھی تک اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس اہم ترین محفل میں جہاں پر اس اسکالرشپ کے چیکس وغیرہ تقسیم کیے جا رہے تھے، اس کی محفل کی ایک مکمل رپورٹ اس موقع پر کیا گفتگو کی گئی ہے اہم ترین ٹرسٹ کے ذمہ داران کی جانب سے، وہ آپ کے سامنے سیدھی بات لایا ہے۔ آپ مختلف مہمانان نے اور مختلف ذمہ داران نے جو گفتگو کی ہے، آپ اس کو سنیں۔ پھر اس کے بعد اس وژڈم اسکول کی جانب سے غیر مسلم بھائیوں میں یگادی حبہ کے تعلق سے جو ہے ان لوگوں میں الگ الگ طرح کی جو ہے امدادی فلاحی کام کیے گئے ہیں، میں اس کی تفصیل رکھتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اسپیشلی پروفیشنل کورسز کی۔ اسکولز اور ہائی اسکول ایسا پڑھا دیتے ہیں، جو بھی بی اے بی ایس سی بھی ٹھیک، بٹ پروفیشنل کورسز ہیں اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوز ہو کی ناٹ افورڈ۔ تو ان لوگوں کو بہت سے لوگ آنا چاہیے، اینڈ دے کین اسٹارٹ جوائن ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹ سچ پروگرامس۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو پسماندہ یا چھوٹے شہر ہیں، بنگلور میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں فیسلٹیز مل جاتی ہیں، لیکن جو چھوٹے شہر ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر جو ہے محروم رہتے ہیں یا پھر انہیں وہ ایکسیس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک میسیج کیا ہے اس کے لیے؟ یہ میسیج آئی تھنک ہی ول بی اے بیٹر پرسن ٹو آنسر، کیونکہ اس میں ہمارے بنگلور کے بھی بہت سے لوگ سب ملنا ہے۔ He should start a program, get all the people who are well to do and who want to do this work. جو یہ کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملا کے ایک سٹارٹ کریں، اس میں انشاءاللہ میں بھی کنٹریبیوٹ کروں۔ تعلیم کی اہمیت پر ایک پیغام اردو میں۔ انسان کو جو ہے تعلیم کی خاص کر پہلے سے بھی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ پہلے قرآن سکھائے، پڑھنا سکھائے، بولا ہم مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یہ سنت بھی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم معلومات حاصل کریں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جانیں، پہچانیں اس کو۔ یہ سب کیسا پہچان سکتے ہیں؟ تعلیم سے وی کین انڈرسٹینڈ بیٹر، اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو تعلیم از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس، وی آل شوڈ کنٹریبیوٹ۔ تعلیم کو زیادہ فوکس دیتے ہیں ایک طبقہ، جو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف کانسنٹریٹ ہوتا ہے، جو دینی تعلیم سے دوری ہو جاتے ہیں، اور ایک طبقہ جو دینی تعلیم میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ پرے رہ جاتے ہیں۔ ایسے دونوں طبقات کے لیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسلمان کو دین کی تعلیم بھی فرض ہے، اور یہ اصلی تعلیم جو یہ بھی فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم نالج بڑھاؤ. ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں, اس سے اچھی چیزیں جانیں, پہچانیں, اور جو ہماری نالج سے ہم دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. دو بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, دینی تعلیم بھی, دنیا کی تعلیم. لیکن اسے اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں, کوئی غلط کہتے ہیں بات کہ ہے. دینی تعلیم اور اصلی تعلیم ہم دونوں پیچھے الگ پڑ ہے. جائیں ایک گے. طبقہ کہتا ہے دونوں کو امتیاز کرنا غلط ہے. نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ بھی ضروری ہے, فرض ہے دینی تعلیم, اس کے ساتھ یہ بھی فرض ہے. دو بھی ہمیں سیکھنا دو چاہیے, باتوں میں تقسیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جانتے نہیں. جتنا انسان دین کا علم جانتا ہے وہ چاہے گا کہ اور دین تعلیم زیادہ حاصل کرے, کہ دین کو اور اچھا سمجھے. تو دین کی تعلیم بھی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. یہ ہمیں آخرت اچھی کریں, اس میں دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, اور ہمیں دوسروں کو سمجھنے کا, جاننے کا موقع ملتا ہے, ہماری نالج بڑھتی ہے. تو عصری تعلیم گاؤں میں, اسکولز میں عمومی طور پر دینی تعلیم کی طرف اس قدر توجہ نہیں دی جاتی. اسکولوں میں نہیں دی جاتی, کیونکہ ہم جو ہے پورے اردو اسکولس میں نہیں جاتے جہاں پہ دینی تعلیم نہیں رہتی. اردو اسکولس میں دینی تعلیم رہتی ہے, اردو کی تعلیم رہتی ہے. بٹ آج کا گورنمنٹ اسکول جو ہے جہاں سب جاتے ہیں وہاں دینی تعلیم نہیں رہتی. اسے ہم لوگوں کو چاہیے, ہمارے پیرنٹس جیسے ہم بچوں کے پیرنٹس ہیں, ان کو سب کہ گھر میں دین کی تعلیم دیا کریں. جو اسکول میں, ہائی اسکول ہے, کالج ہے, وہاں تو دینی تعلیم نہیں دیتے انلیس یو ٹیک اٹ ایز اے اسپیشل سبجیکٹ. تو اسکول سے ہی اگر نہیں دے رہی ہیں وہاں پہ تو یو ہیو ٹو ٹیچ دیم ایٹ ہوم. دس از امپورٹنٹ, یہ ہمارا فرض ہے, ہر پیرنٹ کا فرض ہے. ہم مسلمانوں کو دینی تعلیم بہت ضروری ہے. بائی چانس آپ کو دنیا میں تعلیم جو ہے ڈاکٹرز, انجینئر سب ہو گئے ہیں, دین کی تعلیم نہیں ہے, وہ بالکل غلط ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے دین کی تعلیم ہو. ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, خدا اور رسول کے بارے میں جانے. یہ بہت ضروری ہے, تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ دنیا میں تعلیم بھی بہت ضروری ہے, نہیں تو پیچھے رہ جائیں گے. ہم کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت دماغ دیا ہے, یوز کرتے نہیں ہم لوگ. پھر یہ تھا کہ ڈاکٹر عالم اگر ڈاکٹر بنے گا تو زیادہ مفید ہوگا, ایک عالم اگر جو ہے انجینئر یا لائر بنے گا تو زیادہ مفید ہوگا. یہ میرا مطلب نہیں, وہ کیا ہوتا ہے, عالم جو ہے جیسا اس کا علم بڑھتے جاتا ہے وہ لائن میں جاتا ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. ڈاکٹر اور عالم نہیں جما سکتے. ڈاکٹر ول بی بزی وتھ ہز میڈیکل ریسرچ اینڈ آل دیٹ. اس کو علم رہنا چاہیے, دین کا علم ہر کو ضروری ہے. ہی شوڈ نو. بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن پڑھنا یہ سب جب جانتا ہے وہ, اور دین کے باتیں جانتے ہیں. سیرت کا بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں, سیرت پڑھتے نہیں, سمجھتے بھی نہیں. یہ بھی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ علم کا جاننا بہت ضروری ہے. کوئی بھی علم ہو جو اچھی راہ پہ چلاتا ہے ہم کو, جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے, اسے حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہزاروں اسٹوڈنٹس کو آپ مدد کرتی ہوئی آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن قائم کرنے کا کوئی منصوبہ آپ کے نہیں ہے. انشاءاللہ دس ول کنٹینیو. میرے بعد بھی میری فیملی کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. آئی ہیو ٹیکن نایاب, شی از ناٹ ہیئر ٹوڈے, شی از آؤٹ آف ٹاؤن. ان کی بہن ہے ایز اے سیکریٹری, اینڈ ماشاء اللہ نبیل از دیر, ہز وائف از دیر. تو آئی ول بی کنٹینیوئنگ دس ورک بیکاز آئی وانٹ آور پیپل, ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو دنیاوی تعلیم بھی بہت حاصل چاہیے کہ وہ حاصل کریں. دین کے خلاف نہیں ہیں ہم, دینی تعلیم اسے مسٹ فرض ہے. میرا آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ تم سب آئے, ہمارا فنکشن اٹینڈ کیے. ایکچولی دا اسٹارٹ یہ فنکشن ایسا ہوا کہ میں آئی واز ان بزمن نسوان. آئی ایم ٹاکنگ فرام دا بگننگ. I was in Basmin Niswan as a president when Saadat Nisapa was alive. That's about 25 years. But my children were in school. I joined them. There we were giving scholarship to girls, degree to other, and few girls, 100 girls. One first when I joined, 1 MBBS and 2 engineering girls. When I joined, I started changing the numbers. After 2 years, we were giving 500 girls to scholarship to 500 girls. There were about 5 MBBS students and then 10 engineering, like that.
Then after some time I decided, why not start, boys came to me, to Bazam's office. Ma'am, you are doing so much for the girls and we are going from door to door. मगर लोग हमें ऐसा स्कॉलरशिप देते नहीं. हम लोग भी मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमें भी कुछ इनकरेजमेंट कीजिए. फिर मैं अमीन मुदस्सिर फ़िरोज़ अब्दुल्ला को कांटेक्ट करी कि ऐसे बच्चे आके बोले आई वांट टू डू समथिंग फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. उसमें बॉयज़ भी होंगे. देन आई टुक द गर्ल्स ऑल्सो फ्रॉम देयर, फ्रॉम बज़म टू दानिश. तो फर्स्ट इन 2006 वी स्टार्टेड Danish education program for all the professionals. And first year we gave scholarship to 100 students and the amount was about 25 lakhs. That's how this started from 2006 to this date. And this year, last year it was 1 crore 10 lakhs. This year it is 2 crores 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. Inshallah, in future, if God willing, we'll be increasing the amount also. बच्चों का जो है सिलेक्शन किस तरह किया जाता है? क्या सिलेक्शन जो है उसमें सबसे बड़ा मेरा जो बहुत मुश्किल काम है वो अमीन मुदस्सिर हैंडल कर देते हैं. हम पेपर में ऐड देते हैं एंड वी मेंशन ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव रियली गुड मार्क्स, ग्रेट मार्क्स शुड अप्लाई. सो द फॉर्म्स कम्स. हाँ, वो जो है दानिश को जाते हैं और दानिश के ऑफिस है हमारे, वहाँ पे हम पेपर में ऐड देते हैं तो ये पूरे फॉर्म्स वहाँ जाते हैं. हर साल उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है या नहीं, वैसा नहीं है. बज़म का सिस्टम अलग है, दानिश का अलग है. हम सिर्फ एक साल दानिश में सिर्फ एक साल न्यू स्टूडेंट्स लेते हैं एंड दोज हु हैव टेकन गुड परसेंटेज एंड ऑल दैट, उनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती है. जो भी है उनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती है. तो हम क्या करते हैं, पहला साल देते हैं और वो डिफरेंट अमाउंट्स हैं. आई थिंक नई जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज होगा कि आपको उनको बताना चाहिए कि वक्त है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और जो रिसोर्सेज मिल के हैं हमारी जनरेशन को, हमारे माँ बाप और उनसे पहले जो आके थे उनके पास नहीं था. आजकल ये इंफॉर्मेशन एज की वजह से यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, तो ये इस्तेमाल करना चाहिए. आधा टाइम आप सोशल मीडिया में भी बसा सकते हैं, दूसरी टाइम आप रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं. आजकल यूट्यूब पे सब है, तो इट्स इजी टू यूटिलाइज दैट. और जो करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, इज़ एक्सेसिबल. Look, we only have 24 hours in a day. How much of that ये allocate और इस्तेमाल करते हैं वो उनके ऊपर रहता है. अगर वो दूसरों के ये इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं तो उनका ही दिन और ज़िंदगी गुजर जाएगा. बट वो टाइम बेटर यूज़ करोगे तो उनको उनकी तरबियत और उनकी सक्सेस हो जाएगी. एक ही मैसेज है यार, मेहनत. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेहनत. जितनी भी मेहनत करोगे योर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं दैट इज़ ऑन अस. हमें जितना कर सकते हैं, बाकी का रब से मिल जाएगा. दैट इज़ देयर. You can only do hard work from your side. अल्हम्दुलिल्लाह आज दानिश प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हुआ. हुस्ना शरीफ मैम ने जो ये ट्रस्ट कायम किया था 2006 में, 17 साल में माशाल्लाह 3,500 से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है. और आज इस साल हम लोगों ने 503 बच्चों को सेलेक्ट किया है और इसका टोटल अमाउंट जो है 1 करोड़ 20 लाख और 85,000, 1 करोड़ 20 लाख 85,000 है. 103 बच्चे MBBS के हैं, 58 बच्चे BUMS BAMS यूनानी के हैं, वेटनरी से 4 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग से 90 बच्चे हैं, 15 लॉ के स्टूडेंट्स हैं, 5 एग्रीकल्चर के, 35 फार्मेसी के, जर्नलिज्म के 33, नर्सिंग के 35, बीएड के 105 और फिजियोथेरेपी के 20. तो पूरे तौर से जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 503 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं. इसमें मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि 183 स्टूडेंट्स जो है मेल हैं और 320 फीमेल स्टूडेंट्स हैं. सिर्फ 63 बच्चे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हैं और 440 बच्चे बेंगलोर से बाहर गाँवों से, डिस्ट्रिक्ट से, तालुका से हैं. BPL कार्ड होल्डर्स 280 पर 1 हैं और नॉन BPL 222 हैं.
17 بچے یتیم ہیں جن کے ایک پیرنٹ یا 2 پیرنٹ دونوں نہیں ہیں اور باقی کے جو ہے نہیں ہیں، اور 503 میں سے 273 جو ہے زکوٰۃ ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں آئے اور 230 نان زکوٰۃ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے آئے۔ دانش اسکالرشپ جو ہے زکوٰۃ اور نان زکوٰۃ دونوں فنڈس استعمال کرتی ہے بچوں کو دینے کے لیے، اور ہم جب ان فارمز کو دیکھے تو ہمیں ایسا لگا کہ ماشاءاللہ مسلم کمیونٹی میں غریب سے غریب گھروں میں بھی جن بچوں کے اندر ایک ہمت ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہے، وہ بچوں نے ماشاءاللہ اچھا پرفارم کیا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دانش ٹرسٹ سے اور کام لے، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں حسنہ شریف میم، ان کے کمائی میں اور برکت دیں، ان کے ذریعے اور ہزاروں بچوں کو فائدہ دلائیں۔ شکریہ۔ کم سے کم کتنی رقم دی گئی اور زیادہ سے زیادہ کتنی اماؤنٹ دی گئی؟ یہاں پہ ہم نے سب سے زیادہ اماؤنٹ رکھا ہے MBBS بچوں کے لیے جو 35,000 ہے، تو اسٹریٹ اوے 103 بچوں کا جو ہے 36 لاکھ کچھ ہوتا ہے، اور سب سے کم اماؤنٹ وہ جو ہے BEd کے بچوں کے لیے، اور وہ ہے 15,000۔ تو ہمارے 4 سلیبس ہیں، 15، 20، 25، 30، 35، 5 سلیبس ہیں، اور اسی کو جو ہے پورا کر کے ٹوٹل آنکڑا جو ہے 1,20,85,000۔ سلیکشن کیسا ہوتا ہے؟ سلیکشن کا فرسٹ کرائٹیریا ہے نیڈ، مطلب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں بچوں کا۔ ہمارے پاس جو ہے اس مرتبہ 1,295 1295 بچے اپلائی کیے تھے، تو ہم نے اس میں سب سے پہلے نیڈ بیس فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھا، اس کے بعد ہم نے مارکس دیکھے۔ تو پہلا جو ہے ضرورت ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ کے گھر کے پرابلمس کیا ہیں، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، تو اس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں۔ تو گراؤنڈ پہ پہنچ کے اس کی تحقیق ہوتی ہے یا نہیں، دانش گراؤنڈ پہ ویریفائی نہیں کرتا۔ ہم لوگ بچے جو ڈیٹیلس دیے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جو بھی بچے اپلائی کیا اس کی مجبوری سے اپلائی کیا ہے۔ 1,200 بچے اپلائی کیے ہیں اور ہم نے 50% سے بھی کم بچوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈیمانڈ کتنا ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے میم کے کو اور نوازے تاکہ ہم اگلے سال 1000 بچوں کو دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبید اللہ ہے۔ میرے فرزند حافظ محمد صفی اللہ کو اس سال MBBS کی سیٹ ملی، الحمدللہ۔ بلاری وجے نگر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں سیٹ ملی ہے، اور دانش ٹرسٹ کے بارے میں ہمیں ویب سائٹ کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو ایجوکیشن کے واسطے اسکالرشپ دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جب آن لائن فارم فل ہو رہا تھا اس وقت ہم نے آن لائن فارم فل کیا تھا۔ تو ہم دانش ٹرسٹ کا اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دے کر آئندہ بچوں کے پڑھنے کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا کی۔ Assalamu alaikum. My name is Amina Begum. I'm a medical student at Mandya Institute of Medical Science. I'm very happy to be selected for this Danish scholarship, and I'm glad that there are people who are helping out the students of the community to come forward and achieve their goals. And even I want to serve the community through whatever I can, and I hope there are many students coming forward and taking up various courses. We see very few Muslim students taking up courses like medical and all the other courses. So I hope there are more students who take up professional courses, and I thank Amine Mudassir sir and the people from Danish Scholarship who have brought such a nice opportunity to us. Thank you very much. ناظرین گرامی، شہر بنگلور کا وژڈم انٹرنیشنل اسکول یہ بھی تعلیمی اعتبار سے بھی اور فلاحی اعتبار سے ایک مشہور و معروف نہ صرف اسکول ہے بلکہ تعلیمی ادارہ ہے، بلکہ ایک ٹرسٹ بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی جانب سے وقتاً فوقتاً الگ الگ طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں قومی یکجہتی کے لیے اور افہام و تفہیم کو آسان بنانے کے لیے الگ الگ طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہتے ہیں۔ اسی موقع پر آج وژڈم انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے، ان کے چیئرمین اور دیگر علماء اکرام کی جانب سے ایک غیر مسلم بھائیوں میں آج یوگادی ہبہ کے تعلق سے ساڑیاں اور دیگر ضروریات جو ہے سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں تاکہ خیر سگالی کا ماحول بنا رہے۔ اس موقع پر شہر بنگلور کے علماء اکرام جو یہاں پر شریک تھے، وژڈم انٹرنیشنل کے ذمہ داران جو شریک تھے، انہوں نے سیدھی بات سے گفتگو کی ہے اور اس کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ
ابھی جو ہے رمضان کا مہینہ بھی اس کی آمد ہے، اور اس موقع پر بھی جو ہے ہمارے مسلم بھائی بہنوں میں بھی اس طرح کی فلاحی و امدادی کام جاری رہیں گے۔ آئیے اس موقع پر وژڈم انٹرنیشنل اسکول سے جڑے علماء کرام اور دیگر ذمہ داران نے کیا گفتگو کی ہے اس کو تفصیلاً سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر وژڈم انٹرنیشنل اسکول جو بی ٹی ایم لے آؤٹ کی جو برانچ ہے، اور اس کے بازو میں مسجد عبدالسبحان، اس کے زیر نگرانی ہمیشہ سالانہ یہ معمول رہا ہے۔ یہاں کے ذمہ دار جناب اعجاز شریف صاحب کی طرف سے ہمیشہ بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری مخلوق پر خرچ کرو، میں تمہارے کمائیوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، میں تمہاری کمائیوں میں برکت دیتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جو بھی ان کی مدد و نصرت کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ بہرحال ان احادیث کے پیش نظر ہمارے یہاں وژڈم انٹرنیشنل اسکول بی ٹی ایم لے آؤٹ اور مسجد عبدالسبحان کی طرف سے یہاں اس کی نگرانی میں جناب اعجاز شریف صاحب جو یہاں کے چیئرمین ہیں، ہمیشہ ہر سال ان کا یہ معمول ہے کہ غربا میں جو مساکین ہیں، غربا غریب لوگ ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، بلا مذہب، بلا تفریق مذہب، سب کو یہاں ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے عیدوں کے موقع پر، ان کی خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا تعاون کیا جاتا ہے، کبھی راشن کے ذریعے، کبھی سردیوں کے موسم میں لحاف کمبل کی تقسیم کے ذریعے، جیسا موقع رہتا ہے۔ یہاں کے اعجاز شریف صاحب جو چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ ان کے والد مرحوم جناب حاجی عبدالسبحان صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے، ان کے والد محترم جناب حاجی عبدالسبحان صاحب بھی اس قسم کی خدمت خلق میں حصہ برابر لیتے رہے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے والد صاحب کی نقش قدم پر چلتے ہوئے جناب اعجاز شریف صاحب بھی اس پلیٹ فارم کو اختیار کیا ہے۔ پورے سال میں جب بھی ہمارے اطراف اکناف بی ٹی ایم لے آؤٹ میں جتنے بھی غیر قوم ہیں اور جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہیں، تمام کو بلا مذہب، بلا تفریق مذہب ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ ٹوکن ہم لوگ 1-2 دن پہلے تمام گھروں کو پہنچ کر، جو مساکین رہتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے، اس علاقے کو پہنچ کر جانچ کر کے پورے آئیڈینٹیفائی کر کے، اور 2-3 دن پہلے ہم لوگ ان کو ٹوکن دیتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان قریب ہے، اس موقع پر بہت سارے محتاج لوگ، بہت سارے پریشان حال، مفلوق الحال رہتے ہیں۔ ہماری سب سے التماس ہے مسجد کو ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، اس کے ماتحت ان ایسے غریبوں کی آئیڈینٹیفائی کی جائے، سب جگہ ان کی جانچ، ان کا جائزہ لے کر تمام غربا کو، مساکین کو جو محتاج ہیں، مسجد کی طرف سے، مسجد کے اصحاب ثروت جو ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی سحری افطاری کا اور ان کے عید کے موقع پر کپڑوں کا، اور زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک صحیح ایک عمل، ان کی زکوٰۃ صحیح خرچ ہو جائے، ایسا کوئی الہی عمل تیار کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے مسجد عبدالسبحان وژڈم انٹرنیشنل اسکول میں آج ہم لوگ یہاں صبح سے الحمدللہ اگادی کے موقع پر جو ہمارے غیر بھائی ہیں ان کے درمیان ہمارے والد صاحب جناب محمد اعجاز شریف صاحب کی طرف سے الحمدللہ 500 کٹ تقسیم ہوئے۔ ہمارے دادا کی بھی الحمدللہ یہی کاوش تھی، یہی کوشش تھی کہ خدمت خلق ہر وقت، ان کا بھی یہی ہاسپٹلز بنانا اور پھر دیگر خدمات کرنا، ان کے بھی یہی جذبات تھے۔ وہی جذبات ہمارے والد صاحب جناب محمد اعجاز شریف صاحب، ان کے بھی یہی جذبات ہیں۔ الحمدللہ اگادی کا موقع ہے اور پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے رمضان کا موقع ہے، تو ایسے موقع میں الحمدللہ 500 ٹوکن جو ہے کل جا کر ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی، تو ہر گھر پر جاتے ہیں، جا کر گھر کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اس حساب سے الحمدللہ ٹوکن دیا جاتا ہے۔ تو ہماری ٹیم تقریباً اس پورے ہفتے لگی ہوئی تھی، علاقے کو جا کر، گھر جا کر، گلی جا کر اس علاقے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گھر مستحق ہے، تو اس حساب سے الحمدللہ ٹوکن دیا جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ غیروں میں، ہمارے غیر بھائیوں میں الحمدللہ ٹوکن تقسیم کیا گیا، اور پھر منگل کے دن الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں انشاءاللہ ٹوکن تقسیم ہوگا رمضان سے پہلے۔
तो इसके लिए हमारी गुजारिश ये है कि हर मस्जिद को हेड क्वार्टर्स बनाकर हर मोहल्ले के अंदर इस काम को किया जाए। मोहल्ले वाले मिलकर कोई अफराद तैयार करे, टीम तैयार करे, तैयार कर मुसलमानों में और फिर हमारे गैरों में इस काम को करे और भाईचारगी को फरोख्त दे। और कई ऐसे मालदार हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? यही पैगाम है कि हमारे मस्जिद को हेड क्वार्टर्स बनाए, मस्जिद की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक मोहल्ले में एक टीम तैयार होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करे और एक टीम तैयार कर हर मोहल्ले के अंदर मस्जिद को हेड क्वार्टर्स बनाकर इस काम को हर मोहल्ले के अंदर हर साथी कर सकता है, एक टीम बनाकर करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जिस मकाम में, जिस जगह में खड़े हुए हैं, ये विजडम इंटरनेशनल स्कूल है। इसी के मातहत एक मदरसा भी चलता है और मस्जिद अब्दुल सुभान के नाम से एक खुशनुमा और बड़ी अच्छी मस्जिद भी है। यहाँ से हमेशा इज़्ज़त माब जनाब एजाज अहमद शरीफ साहब, उनका ये जज्बा रहा है कि खिदमत खल्क को फ़रोग़ दिया जाए। खिदमत खल्क शरीयत इस्लामिया के अंदर एक वज़नदार चीज़ है। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। जब भी ज़रूरत पड़ती है इंसानों को, इंसानियत के नाते जनाब एजाज अहमद शरीफ साहब मौसम के लिहाज से गुज़िश्ता साल कम्बलों की ज़रूरत पड़ी, बिला तफरीक़ व मज़हब आपने कम्बलों की तक़सीम फरमाई। इसी तरीके से जब भी किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप आगे बढ़ते ही माशाअल्लाह। अब बिरादरान इस्लाम की, बिरादरान वतन की ईद भी करीब आ रही है और बिरादरान इस्लाम का रमज़ान मुबारक भी करीब आ रहा है। वह एतबार से आज गैर कौम तबक़े के अंदर एक राशन तक़सीम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल सुबह से जारी रहा, अब तक ख़त्म हुआ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के दरमियान रमज़ान मुबारक के तहत उन्हें भी राशन किट दिया जाएगा। इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला जनाब एजाज अहमद शरीफ साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और ऐसा जज्बा और ऐसी लगन उम्मत मुस्लिमा के हल मानदार के तबके में अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। ಈ ವರ್ಷನೂ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಟೋಕನ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಉಗಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ತರನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾ வந்துச்சு, இந்த வருஷம் கூட கரெக்டா வந்துச்சு. பண்டிகை நல்லா குடுக்குறாங்க வருஷம் வந்து दे रहा है रेशन वाला, रेशन दे रहा है. हम लोग सभी आके लेके जा रहा हूँ. टोकन किधर है? आप में सभी टोकन है, हम सभी रेशन लेके जा रहा हूँ. कुड़कुरांग वर्ष टोकन अट्ला वर्ष ಕೊಡ್ತಾರೆ. ये साल भी हमने दीन्सो, ये साल भी दीन्स. कई साल पे बराबर आया क्या दिया पूछ रहे? पूरा आया कि मिक्स? पूरा आया. घर को क्या क्या होना वो सभी दिए सो. टोकन देखो दे रही सो. हाँ देखो एक टोकन दिया सो लेने के लिए आया. कौन दे रही है? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ವರ್ಷ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लास्ट ईयर को हर साल देते हैं? हाँ हर साल देते हैं. साल मिल रहा है सर नಮ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. வருஷம் கரெக்டா வருது. ஏழைப்பாளைகளை நல்லா கவனிக்கிறாங்க. பண்டிகை நாள் எங்களுக்கு பண்டிகைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க நல்லா இருக்கணும் சாமி, ಅಲ್ಲಾ ಅವங்கள நல்லா வைக்கணும். ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, இந்த வருஷமும் கொடுக்குறாங்க. அல்லாஹ் கிட்ட கண்டிப்பா நாங்க துவா பண்ணிப்போம். ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी